تھا جو بنی اسرائیل کی تاریخ میں نہیں بلکہ انسانیت کی تاریخ کا سب سے بڑا دن تھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ دن تھا جس دن خدا نے بنی اسرائیل کو اپنی شریعت دی۔ اس کائنات میں جتنی بھی مخلوقات تخلیق کی گئی وہ تین طرح کی۔ پہلی وہ جو صرف جسم ہے، جن میں پودے ہیں، جانور ہیں اور بے شمار آپ کے ارد گرد مخلوقات ہیں جو دکھائی دیتی ہیں، جن کا محض جسم ہے، ان کے اندر روح نہیں۔ دوسری طرح کی مخلوقات ایسی ہے جن کی روح ہے، ان کا جسم نہیں ہے، جس میں آپ کے سامنے فرشتے آتے ہیں، اور روحانی مخلوقات آتی ہیں جن کا جسم ہے اور روح نہیں ہے۔ لیکن انسان اس کائنات میں پائی جانے والی واحد ایسی مخلوق ہے جس کا جسم بھی ہے اور جس میں روح بھی ہے۔ تو آپ اس مخلوقات سے تعلق رکھتے ہیں یا اس مخلوقات میں شامل ہیں جس کا جسم بھی ہے اور جس کی روح بھی ہے۔ اس لیے انسان کو پاکیزگی کی بھی دوہری ضرورت ہے، ایک بیرونی پاکیزگی اور دوسری باطنی اور اندرونی پاکیزگی۔ خدا نے جب بنی اسرائیل سے بات کرنی تھی تو اس نے موسیٰ کو کہا کہ ان کو کہہ کہ 2 دن تک نہائیں دھوئیں اپنے آپ کو پاک کریں، اور تیسرے دن میں پہاڑ پر آؤں گا اور ان سے بات کروں گا۔ جب خدا نے بنی اسرائیل کو کہا کہ وہ اپنے آپ کو تیار کریں تو خدا نے انہیں ایک اور بات بھی کہی۔ خدا نے انہیں کہا کہ وہ پہاڑ کے پاس آئیں لیکن پہاڑ کو چھوئیں نہ، کیونکہ اگر وہ پہاڑ کو چھوئیں گے تو وہ مار ڈالے جائیں گے۔ خدا بنی اسرائیل کو باطنی پاکیزگی کا احساس دلا رہا، اپنے جسم کو پاک کرنا ہے، بیرونی طور پر اپنے آپ کو پاک اور صاف کرنا ہے، کیونکہ یہ وہ دن تھا جو بنی اسرائیل کی تاریخ میں نہیں بلکہ انسانیت کی تاریخ کا سب سے بڑا دن تھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ دن تھا جس دن خدا نے بنی اسرائیل کو اپنی شریعت دی اور انہیں کہا کہ تیاری کریں، 2 دن تک اپنے جسم کو پاک کریں، اور خدا نے انہیں کہا اپنی بیرونی اور باطنی یا جسمانی پاکیزگی کو حاصل کریں یا بدنی پاکیزگی کو حاصل کریں۔ لیکن آج جو متن آپ کے سامنے پیش کیا گیا وہ خداوند کے کلام میں سے عید پینتیکوست کے بارے میں۔ عید پینتیکوست ایک تہوار ہے جو یہودی معاشرے میں منایا جاتا تھا۔ عید فصح کے بعد وہ الٹی گنتی شروع کرتے تھے، اور الٹی گنتی گنتے ہوئے جب وہ 50ویں دن آتے تھے تو 50واں دن ان کے لیے پینتیکوست ہوتا تھا، اور پینتیکوست کو اگر آپ یونانی میں چیک کریں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے 50 یا 50واں دن۔ تو عید پینتیکوست کے دن یہودیوں نے اپنے آپ کو ہزاروں سال پہلے تیار کیا تھا کہ وہ خداوند کی شریعت کو حاصل کر سکیں، لیکن آج جو اعمال کے دن، اعمال میں جو واقعہ آپ نے پڑھا، اس واقعے میں خدا نے کسی کو پاک ہونے کے لیے نہیں کہا، حالانکہ یہ وہی دن تھا جس دن ہزاروں سال پہلے خدا نے شریعت کو نازل کیا تھا۔ لیکن خدا نے انہیں یہ نہیں کہا کہ اب تم پاک ہو جاؤ، اپنے بدنوں کو پاک کرو، اپنے آپ کو پاک کرو، اپنے آپ کو صاف کرو۔ خداوند نے انہیں ایسا کچھ نہیں کہا۔ کیوں؟ کیونکہ خدا نے انہیں جو بدنی پاکیزگی تھی اس کی تعلیم دی تھی پرانے عہد نامے میں، اور نئے عہد نامے میں خدا نے انہیں اپنے باطن کو، اپنی روح کو، اپنی ذات کو اندر سے پاک کرنے کا درس نہیں دیا، کیونکہ خدا نے انسان کو اس بات کا احساس بخشا کہ ہم اپنی ذات کا یا اپنی روح کی پاکیزگی کو حاصل نہیں کر سکتے۔ ہمیں ہماری روح کی پاکیزگی کو حاصل کرنے کے لیے خدا نے ایک ہی رستہ دیا، اور آپ کی اور میری روح کی پاکیزگی حاصل کرنے کا
ہی ایک تھا، اور وہ کیا تھا؟ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا، ارے بیٹا قربان ہو چکا ہے، اس نے آپ کی اور میری باطنی پاکیزگی کا، روح کی پاکیزگی کا انتظام کر دیا، اور جب اس نے ہماری باطنی پاکیزگی کا انتظام کر دیا ہے تو وہ دن جس دن شریعت دی گئی اسی دن آپ کے سامنے اعمال دوسرے باب میں یہ واقعہ نظر آتا ہے کہ خدا کا روح بڑی قدرت کے ساتھ، چاہو جلال کے ساتھ اس بالا خانے پہ نازل ہوتا ہے، اور یہ واقعہ خاموشی کا نہیں ہے، یہ واقعہ ایک اعلان کی صورت میں ہے تاکہ ساری دنیا کے لوگوں کو پتہ چل جائے، کیونکہ وہاں پر ساری دنیا سے لوگ موجود تھے، فرق فرق قوموں سے، فرق فرق علاقوں سے، اور وہ وہاں پر آئے تھے تاکہ عید پینتیکوست میں شریک ہو سکیں، اور تب وہاں پر خدا کا روح بڑی قدرت کے ساتھ نازل ہوتا ہے۔ یہاں ایک چھوٹی سی حقیقت ہے، اسے یاد رکھنا چاہیے کہ خدا کا روح یہاں پہلی مرتبہ نازل نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی پرانے عہد نامے میں وہ نازل ہوتا تھا نبیوں پہ، خدا کے لوگوں پہ، تاکہ وہ خداوند کے کلام کو تحریر کرے، محفوظ کرے، لکھے، اور آہستہ 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 خداوند کا کلام لکھا جاتا رہا، محفوظ کیا جاتا رہا، اور آخر میں خدا نے اپنا پاک روح نازل کیا اعمال دوسرے باب میں، اور پہلے پاک روح آتا تھا تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑے وقت کے لیے، تھوڑے سے کام کے لیے، اور جب وہ اپنا کام کرتا تھا تو دوبارہ لوٹ جاتا تھا۔ لیکن اب جب اعمال دوسرے باب میں خدا کا روح اس دن نازل ہوا جس دن اس دنیا کو خداوند کا کلام دینے کا سلسلہ خدا نے شروع کیا تھا شریعت دینے کے وسیلے سے، اب خدا کا روح اس لیے نازل ہوا کہ وہ ہمیشہ ہمارے درمیان رہے، اور میں اکثر جب یہ بات کرتا ہوں تو میرا دل شکر گزاری سے بھر جاتا ہے کہ اس کائنات میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان میں سب سے منفرد دعویٰ آپ کا اور میرا ہے کہ خداوند کے کلام کو لکھوانے والا، خداوند کے کلام کو محفوظ کروانے والا، خداوند کے کلام کو ہم تک پہنچانے والا، اور خداوند کے کلام کی آج کے دور میں تفسیر کرنے والا ایک ہی ہے، اور وہ ہے خدا کا پاک روح۔ اس نے اس کو لکھوایا، اس نے اس کو محفوظ کرایا، اس نے اس کی نقول تیار کرائی، اس نے اس کی حفاظت کروائی، اور آج جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں خداوند خدا پاک روح تو جو دوسرا مددگار ہے اپنے کلام کی تفسیر بخش، اور آپ اور میں جب عبادت گاہ میں آتے ہیں تو یہاں پر خدا کے کلام کو خدا کے پاک روح کے وسیلے سے سننے کے لیے آتے ہیں، کسی انسان سے سننے کے لیے نہیں آتے۔ میں جب اس حوالے کو دیکھ رہا تھا تو یہ حوالہ بہت دلچسپ ہے۔ جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکا یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا۔ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں سناٹے کا مطلب خاموشی ہے، لیکن اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں گے تو خاموشی اس کا مطلب نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ جب بہت زور کی کوئی آواز آتی ہے تو کئی دفعہ ہماری جو سماعت ہوتی ہے وہ سننا بند کر دیتی ہے۔ تو یہ آواز اتنی زبردستی خدا کے پاک روح کی نازل ہونے کی تھی کہ ایسے لگا جیسے وہاں پر لوگوں کے کان جو ہے وہ آواز سننے کے لائق نہیں رہے، ایسا سناٹا ہونے محسوس ہو گیا جیسے زور کی آندھی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ خدا کے پاک روح کے لیے یا عبرانی زبان میں روح کے لیے، آندھی کے لیے اور ہوا کے لیے ایک ہی عبرانی لفظ استعمال ہوتا ہے، رواح، جس کا مطلب ہے ایسی قوت اور قدرت جو منڈلاتی ہو۔ اور قرآن حکام میں جب آپ پیدائش اس کا پہلا باب اور اس کی دوسری آیت پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ زمین بحران تھی، گہراؤ پر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی، جیسے ہوا چلتی ہے اسی طریقے سے روح ہے۔ اور اس لیے ہم عبرانی زبان میں ان کے لیے ایک ہی لفظ استعمال کرتے ہیں۔ خدا نے اپنی قدرت کو ظاہر کیا آندھی کے وسیلے سے، اور اس سارے ماحول کو ہلا کے رکھ دیا۔ ڈر ہے، خوف ہے، پریشانی ہے، دروازے بند ہیں کہ کہیں کوئی اندر نہ آ جائے، مار نہ دے، قتل نہ کر دے، ختم نہ کر دے۔ اور وہ مسیح خداوند کو جلالی طور پر زندہ ہو کر آسمان پہ جاتے ہوئے دیکھنے کے بعد اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، لیکن انسانی ڈر، خوف اور سب کچھ اپنی جگہ پر ہے، اور پھر
زبانیں دکھائی دی اور ان میں سے ہر ایک پر آگ ٹھہری. آگ پرانے اہدنامے میں آگ جو تھی اس سے چیزوں کو پاک کیا کرتا تھا تاکہ ان کی غلاظتیں جلا دی جائیں. جب آپ سونار کے پاس جاتے ہیں تو سونا چاندی جو کچھ بھی ہوتی ہے اس کو جلا کر آگ میں پکا کر تپا کر اس کے اندر سے جتنی بھی فالتو چیزیں ہوتی ہیں وہ نکال دی جاتی ہیں اور جو خالص اور کھرا سونا ہوتا ہے اس کو علیحدہ کر لیا جاتا ہے. تو خدا کا روح جو ہے وہ اپنے اندر یہ قدرت لے کر ہمارے پاس آیا تھا جو اس کی قدرت ہے کہ وہ انسان کو نہ صرف اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ وہ گنہگار ہے بلکہ انسان کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس گناہ سے پاک کر سکے جو ہماری فطرت کے گنہگار ہونے کی وجہ سے ہمارے اندر بسا ہوا. آپ کی صورت میں نازل ہوا تاکہ ہماری زندگیوں کے اندر جو گناہ ہے اس کو پاک کرنے کی جو اس کی قدرت ہے ہم اس کو دیکھ سکیں. ایک دفعہ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی ایسا کون سا گناہ ہے جو روح القدس کے خلاف کیا جا سکتا ہے جس کی معافی کوئی نہیں. ابن مسیح نے کہا تھا کہ جو گناہ ابن آدم کے خلاف کیا جائے گا اس کی معافی ہے لیکن جو کفر روح القدس کے خلاف پکا جائے گا یا جو گناہ روح القدس کے خلاف کیا جائے گا اس کی معافی نہیں ہے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ بار بار جو روح القدس ہے ہمارے دلوں پر دستک دیتا ہے خداوند کے کلام کے وسیلے سے. جب خدام یہاں پر ہمیں کہتے ہیں توبہ کرو اپنی زندگی خداوند کو دو اور ہم ڈھیٹ بن کر خداوند کے اس کلام کو رد کرتے رہتے ہیں تو یہ وہ گناہ ہے جو روح القدس کے خلاف کرتے ہیں ہم کہ وہ ہمیں بار احساس دلاتا ہے کہ ہمیں اپنے دل کے دروازے کو کھولنا ہے اس میں مسیح کو داخل ہونے دینا ہے. سخت گیر ہو کر بیٹھے رہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم جیسے ہیں ہم ٹھیک ہیں, ہماری زندگی میں کلیاں ہیں, گناہ ہیں, بدکاریاں جو کچھ بھی ہیں ہم اس سے سیٹسفائیڈ ہیں. تو یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی روح القدس آپ کی زندگی سے کلام کرے, جب بھی آپ کو محسوس ہو کہ خدا کے بندے کے وسیلے سے خدا نے آپ سے کلام کیا ہے تو وقت ہوتا ہے اپنے دل کو کھولنے کا. اگر ہم نہیں کھولیں گے تو پھر ہم دراصل روح القدس کے نافرمان ہو جائیں گے. اور آگے جب ہم خداوند کے کلام میں دیکھتے ہیں تو یہاں لکھا ہے اور انہیں آگ کے شعلہ کسی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی اور ان میں سے ہر ایک پر آگ ٹھہری. میں سوچ رہا تھا کہ یہ بڑا عجیب سا واقعہ ہے کہ جب اسی دن ہزاروں سال پہلے خداوند کے کلام کو نازل کیا گیا, شریعت کو نازل کیا گیا, تو اب یہ علامت دکھانے کا مقصد کیا ہے؟ تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ شاید یہ اس لیے ان کے سامنے رکھا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسرے لوگوں سے فرق ہے, یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر روح القدس نازل ہوا, یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر خدا نے جو روح القدس کی علامت یعنی کہ آگ کی پھٹتی ہوئی زبانیں یا آگ کے شعلوں کی جیسی چیزیں ان کے اوپر آ کر ٹھہر گئی. یہ دراصل وہ لوگ ہیں جو آج سے روح القدس کے وسیلے سے کلام کریں گے. اور جو پہلا کلام کیا گیا روح القدس کے نزول کے بعد, آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد 3000 لوگوں کو ایک ہی وقت میں بپتسمہ دیا. تو یہ واضح علامت تھی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر خدا کا روح جو ہے ٹھہر گیا ہے اور انہوں نے جب کلام کیا تو لوگوں میں اتنی بڑی تبدیلیاں. آج جب ہم اپنی کلیسیاؤں پہ غور کرتے ہیں تو یہ بات یاد رکھیں کہ کئی دفعہ ہم اپنی ذات میں اس چیز کو محسوس نہیں کرتے کہ ہم خدا کی روح کا مقدس ہیں. ہماری زندگیاں روٹین میں اور بہت کم میں نے دیکھا ہے کہ لوگ کبھی اس طرف توجہ کریں, اس طرف غور کریں کہ خدا کا روح ہمارے ساتھ ہے. ایک مرتبہ جب ہم طالب علموں کو پڑھاتے ہیں تو طالب علم کئی دفعہ ہمیں کہتے ہیں کہ فلاں چرچز میں خدا کی حضوری ہوتی ہے, فلاں چرچز میں خدا کی حضوری ہوتی نہیں. میں نے کہا کیوں نہیں ہوتی؟ وہ نہیں پتا خدا کی حضوری کیوں نہیں ہوتی, کیونکہ ہم نے یہ سیٹ کر لیا کہ ہمارے چرچ میں خدا ہے, اس چرچ میں خدا نہیں ہے, اس چرچ میں خدا ہے, ہمارے چرچ میں خدا نہیں ہے. تو ہم نے اس طریقے سے لوگوں کے اندر نفرتوں کے بیچ ہوتے ہوتے خداوند کی ذات کے خلاف بھی باتیں کرنی شروع کر دی. یہ بات یاد رکھیں کہ اس کائنات میں کوئی جگہ ایسی نہیں جس کے بارے میں ہم کہہ سکیں کہ یہاں پر خدا موجود نہیں.
خدا نہیں. کئی دفعہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا کہ خدا وہاں نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جب ہم چرچز میں جاتے ہیں تو وہاں خدا کی حضوری کا احساس نہیں ہوتا، لگتا نہیں کہ خدا کا پاک وہاں پر ہے. میں نے کہا یہ بات درست ہے کہ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ وہاں خدا کا روح ہے، کیونکہ جب آپ اپنے چرچ میں جاتے ہیں جس کے بارے میں آپ کو سکھایا جاتا ہے یہاں خدا کی حضوری ہے، خدا کا مسئلہ ہے، خدا کی موجودگی ہے، تو آپ کا ذہن آپ کو تیار کرتا ہے کہ یہاں پر خدا کی حضوری ہے، خدا کی حضوری ہے، خدا کی حضوری ہے، اور آپ کے اندر گہرا خدا کی حضوری کا احساس پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن جب آپ ایسے چرچز میں جاتے ہیں جہاں ان چیزوں پہ اس طرح سے زور نہیں دیا جاتا تو ہمیں لگتا ہے یہاں خدا ہے ہی نہیں. لیکن یہ بات یاد رکھیں، اس طرح کی تعلیم دینے سے خدا اس چرچ میں نہیں ہے، خدا اس چرچ میں نہیں ہے، خدا ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، خدا ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہے. اس طرح کی تعلیم دینے سے بہتر ہے کہ ہم لوگوں کو یہ احساس بخشے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کے روح کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے. اصل میں ہم خدا کی حضوری کو تلاش کرتے ہیں چرچز میں، عبادت گاہوں میں، ادھر ادھر جا کر. ہم خدا کی حضوری کا احساس یہاں پر نہیں کرتے، کیونکہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ خدا کا روح ہم میں بسا ہوا ہے. ہمیں یہ آیت ضرور یاد ہے، ہم اس آیت کو دہراتے بھی ہیں، اور آپ میں سے بھی کئی نے دہرایا. لیکن کب ہمیں احساس ہوگا کہ خدا کا روح ہم میں بسا ہوگا؟ جب اس نے شریعت دی تو ان کو کہا اپنے جسم پاک کرو، لیکن جب اس نے روح القدس کا نزول اسی دن کیا تو روح القدس جب نازل ہوا تو اس نے کسی کو نہیں کہا کہ اپنے آپ کو پاک کرو، کیونکہ ان کی پاکیزگی کا انتظام مسیح نے کر دیا. اب انہیں صرف پاک روح کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ تیار آپ کی خاطر میری خاطر غلام یسوع مسیح نے اپنی جان دی. اس نے ہماری تیاری کا انتظام پورا کر دیا ہے کہ ہم روح القدس کی حضوری کو اپنے اندر محسوس کر سکتے ہیں. لیکن ہم اس بات کی طرف غور نہیں کرتے، توجہ نہیں کرتے. ہم یہی سمجھتے جب ہم چرچ میں جائیں گے تو وہاں خدا کی حضوری ہوگی. تو میں نے ایک دفعہ اپنے طالب علموں کو کہا کہ آپ خدا کی حضوری کو چرچ میں لینے کیوں جاتے ہیں؟ آپ خدا کی حضوری کو گھر سے اپنے ساتھ کیوں نہیں لے کے جاتے؟ وہ بڑے پریشان ہو گئے، کہتے ہیں کیا مطلب ہے؟ میں کہا جب آپ گھر میں دعا کریں گے آپ کو پتہ چلے گا خدا کی حضوری یہاں پر ہے، تو جب آپ ٹریول کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خدا کی حضوری میرے ساتھ ہے. تو آپ جس بھی چرچ میں جائیں گے اس چرچ میں آپ کو خدا کی حضوری محسوس ہوگی، کیونکہ بات ہمارے محسوس کرنے یا نہ کرنے کی ہے. خدا کی حضوری ہر ایک جگہ ہر وقت موجود ہوتی ہے. اس لیے یہ بات یاد رکھیں. کئی مرتبہ جب لوگ یہ کہتے ہیں وہاں خدا موجود نہیں، وہاں خدا موجود نہیں، تو یہاں ہم خدا کی ذات کے خلاف بات کرتے ہیں. لیکن یہاں دیکھیں جن لوگوں پہ خدا کا روح ٹھہر گیا ان کی تعلیم کے ساتھ کیا ہو. خدا نے ڈرے ہوئے سہمے میں کمزور لوگوں کو کلام سنانے کی طاقت بخشی. 5000 تو وہ تھے جنہوں نے بپتسمہ لیا، لیکن کلام کتنوں نے سنا؟ ان میں سے تبدیل کتنے ہوئے؟ کتنے ہوں گے جنہوں نے فوری بپتسمہ لیا اور کتنے ہوں گے جنہوں نے بعد میں بپتسمہ لیا ہو؟ ہم اعداد و شمار کو جان ہی نہیں سکتے. لیکن دیکھیں کہ کہاں تک خدا کا کلام پہنچا. یہاں جو نسلیں ہمارے سامنے آتی ہیں اور ہر قوم میں سے جو آسمان کے تلے ہیں خدا دس یہودی یروشلم میں رہتے تھے. جب یہ آواز آئی تو بھیڑ لگ گئی اور لوگ دنگ ہو گئے، کیونکہ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ میری بولی بولتا ہے. اور سب حیران اور متعجب ہو کر کہنے لگے دیکھو یہ بولنے والا ہے، کیا یہ سب گلیلی نہیں؟ پھر کیوں کر ہم سے ہر ایک اپنی وطن کی بولی سنتا ہے. خدا کا کلام جب نازل ہو رہا تھا، جب خدا کے لوگ کلام کر رہے تھے تو وہ ہر ایک کے لیے تھا کلام. سب اس کلام کو سن پا رہے تھے، سب اس کلام کو سمجھ پا رہے تھے، سب اس کلام کے بارے میں جان رہے تھے کہ خدا نے ہمارے لیے کیا کیا، کیسے کیا، اور خدا ان کی قدرت کیسے ظاہر. اور دو طرح کے لوگ ہمیں یہاں پر دکھائی دیتے ہیں، بلکہ 3 طرح کے. پہلے وہ جو اس سے ڈر گئے، خوف زدہ ہو. دوسرے وہ جنہوں نے ان حالات میں خدا کے کلام کی طرف توجہ دی. انہوں نے یہ توجہ نہیں دی آندھی آ گئی، انہوں نے یہ توجہ نہیں دی کہ آگ سے جلتی ہوئی زبانیں ان کے اوپر نظر آ رہی ہیں. انہوں نے اس بات پہ توجہ دی کہ یہ کیا رہی. تو پہلے وہ لوگ تھے جو ڈر گئے، سہم گئے، پریشان
قسم جو ہمارے سامنے آتی ہے بہت خوفناک اور ہولناک قسم کی قسم ہے. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ ذرا میرے ساتھ دیکھیے. 12 عورتیں بھی آئیں اور سب حیران ہوئے اور گھبرا کر ایک دوسرے سے کہنے لگے یہ کیا ہوا چاہتا ہے. اور بعض نے ٹھٹھا کر کے کہا یہ تو تازہ مے کے نشے میں ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ شاید انہوں نے نشہ کر لی. تو نشے کی حالت میں کیسے ممکن ہے کہ یہ ایسا کام کر رہا ہے؟ یہ بات یاد رکھیں کہ آج سن 2022 میں بھی یہ دنیا خدا کے کلام کو جان نہیں سکتی, سمجھ نہیں سکتی, خدا کے کام کو سمجھ نہیں سکتی. اس لیے یہ خدا کے کام کا مذاق اڑاتے ہیں, خداوند کے کلام کے خادمین کا مذاق اڑاتے ہیں, خداوند کے کلام کی تصدیق کرتے ہیں, اس پہ تنقید کرتے ہیں, بے جا باتیں لوگوں کو سمجھاتے ہیں, بتاتے ہیں, جس کے وسیلے سے لوگوں کے ایمان خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے اس حقیقت کو یاد رکھیں کہ آپ وہ ہیں جن کی خاطر مسیح خداوند نے اپنے آپ کو قربان کیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی. ہمیں اپنے آپ کو اندر سے پاک کرنا ہے, اور جب ہم اپنے آپ کو اندر سے پاک کر دیں گے توبہ کے وسیلے سے, اپنی زندگی اسے دینے کے وسیلے سے, پھر خدا کا روح آپ کے اندر پھنس جائے گا. اور جب خدا کا روح ہمارے اندر پھنس جائے گا پھر اس کے بعد آپ فرق قسم کے انسان ہو جائیں گے. پھر آپ کے اندر یہ احساس نہیں ہوگا کہ فلاں چرچ میں خدا نہیں ہے, فلاں چرچ کے خدا نہیں ہے, فلاں چرچ کے اندر خدا نہیں ہے. پھر آپ کو ہر چرچ میں خدا کی حضوری محسوس ہوگی, ہر جگہ پر خدا کی حضوری محسوس ہوگی, اور آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کو پتا چلے گا کہ یہاں پر میرا خدا میرے ساتھ موجود ہے. اس لیے اپنے آپ کو پاک کرنے کی طرف سوچیں, اپنی زندگی پہ غور کرنے کی طرف سوچیں. لیکن یہاں ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, کئی مرتبہ ہم بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں کے اوپر تنقید کرتے کرتے کبھی کبھی جیسے لوگ خدا کو محدود کر دیتے ہیں کہ خدا ہر چرچ میں, ہر کلیسیا میں, ہر عبادت گاہ میں نہیں ہوتا. اس طرح کبھی کبھی ہم روح القدس کے خلاف الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسی غیر زبانی, اور پھر اس کی نقل اتارنا شروع کر دیتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں, فرق باتیں کرتے ہیں. یہ میری ذاتی رائے ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اگر اسے پسند کریں تو ضرور قبول کریں. کبھی بھی خدا کے روح کی کسی بھی بات کا مذاق نہ ہو. اگر نہیں سمجھ آتی تو نہ بات کریں. کئی مرتبہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. تو میں ایک ہی بات کہتا ہوں, جو چیز میرے تجربے سے نہیں گزری میں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. کوشش کریں کہ اپنے پہ غور کریں. ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں نا, ہم دوسروں پہ غور کرتے ہیں, دوسروں کے کپڑے, دوسروں کے لباس, دوسروں کے بات, دوسروں کی حرکتیں, دوسروں کی کرتوتیں, دوسروں کی چیزیں ہمیں بڑی دکھائی دیتی ہیں. اپنا آپ کبھی دکھائی نہیں دیتا. ٹھیک ہے نا. جو میرے جیسے ہوتے ہیں نا موٹے لوگ, ان کو دوسرے بھی موٹے دکھائی دیتے ہیں, حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا چلتا وہ کیسے ہیں. وہ اپنے آپ کو جب دوسروں کو موٹا کہہ رہے ہوتے ہیں, بڑا کہہ رہے ہوتے ہیں, وسیع کہہ رہے ہوتے ہیں, ان کو اپنا بڑا سلم اینڈ اسمارٹ لگ رہا ہوتا ہے. اسی طریقے سے ہم اپنے آپ پہ غور نہیں کرتے, ہم دوسروں پہ غور کرتے ہیں. اور کئی دفعہ ہم اپنی کلاسوں کو نکالنے کی بجائے دوسروں کی کلاسوں کو زیادہ پرومیننٹ کرتے ہیں. اگر ہم غلط ہیں تو تم بھی غلط ہو, اگر ہم ٹھیک نہیں تم بھی ٹھیک نہیں. یہ بات یاد رکھیں. آپ اتنے قیمتی ہیں کہ آج کی خاطر مسیح خداوند نے اپنی جان دی. اس لیے آج جب ہم دورے پروگرام کے درمیان میں ہیں, ایک یہ آج سے 2000 سال پہلے ہونے والے واقعے کی یادگار ہے جب روح القدس نازل ہوا تاکہ مسیح کی دوسری آمد تک وہ ایمانداروں کے ساتھ رہے. تو اس کی یاد میں آئے, اپنے دلوں میں چھانکیں. اس کے اندر سے جو کند ہے, جب کسی بڑے بندے نے ہمارے گھر آنا ہوتا ہے نا, کسی کو پتا چل گیا نا کسی وزیر نے آپ کے گھر آنا ہے, تو ایسے ہی اپنے گھر کو صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں, چیزوں کو ٹھیک کرنا شروع کر دیتے ہیں. جو گند بڑے سالوں سے ہم نے سنبھال کر رکھا ہے اسے بھی کہہ رہے ہو چپ کے بات سنو. آج ایسے ہی کریں. آج خدا کے بعد کو موقع دیں کہ وہ آپ میں خوش ہوئے. اندر دیکھیں, اگر اندر ابھی تک ویرانی ہے, گند ہے, غلاصتیں ہیں, تو ہم اسے کہیں کہ
بات کی تیاری سکھا کہ ہم اپنے دل کو پاک کر سکیں، تاکہ ہمارے کاموں سے، ہمارے کلام